السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی، ساری بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہیں، جس کے دست قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ پھر اس کے بعد لکھوں کہا انگنت بے حساب درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشی مائی بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور پھر اللہ پر تمہارا ایمان بھی ہے۔ تو اس طرح اسلامی تعلیمات بے حد ضروری ہیں۔ ان تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچانے سے پہلے خود ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 بنیادی باتیں ہیں جن پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات اس بات کی شہادت یعنی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے رمضان کے روزے رکھنا، تیسری بات ہے نمازیں ادا کرنا، چوتھی بات ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں بات ہے حج کرنا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین پکا ہونی چاہیے۔ آج کا عنوان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم کیسے لائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمینوں کا پالنے والا ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا بھی ہے۔ ہر چیز کا رب اور مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ وہ صاحب عظمت و جلال ہے اور جملہ صفات کامل والا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ محض اللہ تعالیٰ کی ہدایت، توفیق اور عقلی اور نقلی دلائل سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے عقلی دلائل بھی، یعنی عقل جسے مانتی ہے وہ دلائل بھی موجود ہیں، اور پھر نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث۔ آئیے پہلے ہم قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے دلائل کو دیکھیں، جس کے بنا پر ہم اللہ تعالیٰ پر
ایمان لا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ آیاف کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رات کو دن سے ڈھانپتا ہے اور وہ تیزی سے اس کو پیچھے چلی آتی ہے، اور اسی نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے ایسی طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ دیکھو یہ سب اسی کی تخلیق ہیں اور حکم بھی اسی کا ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس قرآن آیت کے ذریعے سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور آسمان اور زمین کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ اور جب دوسری آیت کو ہم دیکھیں کہ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وادی سینا میں کوہ طور کے قریب گئے تو اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو اس آیت سے بھی ہم کو قرآنی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے ہم چند عقلی دلیلیں بھی دیکھیں جس سے ہماری عقل بھی مانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ پہلی دلیل کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود ہے، یعنی مختلف دنیا ہیں، انسانوں کی دنیا الگ ہے، پرندوں کی الگ ہے، جانوروں کی الگ ہے، مچھلیوں کی الگ ہے، اور پھر اختلاف بھی ہے، تنوع بھی ہے، یعنی انسانوں میں بھی ایک دوسرے کی شکل ملتی نہیں، پرندوں میں بھی ایک دوسرے کی شکل ملتی نہیں، جانوروں میں بھی ایک دوسرے کی شکل ملتی نہیں، رنگ اور زبان کا بھی اختلاف ہے، اور پھر تنوع ہے، یعنی ویرائٹیز ہیں الگ الگ قسم کے، ایک ہی جنس میں الگ الگ قسم کے ویرائٹیز ہیں، تنوع ہے، اور پھر مخلوق کا کثیر تعداد میں ہونا بھی ہے، یعنی انسان ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جانور ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پرندے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ سب باتیں ہمیں اللہ کے وجود کا پتہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی نے بھی ان کو بنایا نہیں، پیدا نہیں کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کیا یہ سارے جہان از خود بن سکتے ہیں، از خود تیار ہو سکتے ہیں، جن کی از خود تخلیق ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک مثال لیجئے کہ بغیر پکانے والے کے جس طرح کھانا نہیں پکتا، اور بغیر بچھانے والے کے جس طرح دسترخوان نہیں بچھتا، تو اسی طرح یہ دنیا بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ ضرور وہ ایک ذات ہے جو ساری کائنات کو، ساری دنیا کو بنایا ہے، اس کے بغیر یہ دنیا وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ان باتوں سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر آگے چلیے کہ آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور افلاک کی ساری دنیا ہے، آسمانوں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے، تو ان ساری چیزوں کو بھی بنانے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر زمین پہ زمینی مخلوق ہے، حیوان ہیں، پرندے ہیں، ان کی رنگ الگ الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، تو اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کا، ان سب جانداروں کا بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک ذات ہے
جو بہت بڑی ذات ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین کے اندر جو چشمے ہیں، جو ندیاں ہیں، جو دریا ہے، جو سمندر ہے، ان سب کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کے سارے کائنات اسی کی کنٹرول میں ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے یہ ساری کائنات، زمینی کائنات، آسمانی کائنات چل رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء اور رسول آئے۔ سب لوگوں نے اللہ کے وجود کی گواہی دی ہے، اس کی ربوبت کی خبر بھی دی ہے کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا وہی رب العالمین ہے، اور وہی انسانوں کا خالق ہے، اور ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاصیت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے رسولوں سے اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پھیلایا ہے، پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے بھی ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، سب لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دنیا کا بنانے والا، یہ انسانوں کا بنانے والا ایک معبود ہے، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آدمی کی مزاج ایسی ہوتی ہے کہ ایک دو آدمی کی خبر پر بھی وہ یقین کرتا ہے۔ جب اتنے کروڑوں انسان عبادت کر رہے ہیں ایک ذات کی، تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین مائی بہنوں، آج کا یہ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہی ساری دنیا کو چلانے والا ہے۔ اور قرآنی دلائل بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور عقلی دلائل بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ ساری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے، ایک مقدس ہستی ہے، اسی کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انسان اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو عمل کرنا، اسلامی تعلیمات پر، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب تک اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور کمزور رہتا ہے تو اس پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔